لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خواہران کرام سلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 16، اور آج کے درس میں ہم پڑھیں گے سورہ نصر کے بارے میں، شان نزول سورہ نصر اور سورہ نصر کے مطالب، فضیلت سورہ نصر، ترجمہ و تفسیر، ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ لہٰذا ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ نصر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نصر قرآن کریم کا 110واں سورہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اس کی شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ تفسیر برہان میں کہ یہ حج الوداع کے موقع پر نازل ہوا ہے، اور یہ سب سے آخری سورہ ہے جو سورہ توبہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ سورہ نصر کے مطالب کی طرف اگر ہم غور کریں تو اس سورہ میں پہلے نصرت الہی، پھر فتح و کامرانی، اس کے بعد اسلام کے نفوذ و وسعت اور لوگوں کے اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہونے کی بات کی گئی ہے۔ اور فضیلت سورہ نصر یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا وہ یہ سمجھے کہ گویا فتح مکہ کے وقت وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ کوئی فتح مکہ کے وقت رسول خدا کے ساتھ موجود رہے۔ تو اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا فتح مکہ میں رسول خدا کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز فریضہ یا نافلہ میں، یعنی کہ مستحب نماز جو ہے، جو نفل ہے، اس میں اس سورہ کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرے گا، اور جب وہ محشور ہوگا تو اس کے پاس ایک کتاب ہوگی جو بولے گی اس شخص کے عذاب جہنم سے امان ہے، اور یہ شخص اپنے کانوں سے سنے گا، بس جس چیز کے پاس سے گزرے گا اس کو خوشخبری سنائے گی اور وہ داخل جنت ہوگا، اور دنیا میں اس کے لیے امور خیر کے دروازے اس قدر کھلیں گے کہ نہ کبھی اس نے اس کی تمنا کی ہوگی اور نہ کبھی دل میں سوچا ہی ہوگا۔ یہ فضیلت سورہ نصر ہے۔ اس کے بعد ترجمہ و تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آ جائے گی۔ تفسیر میں ہے کہ جب مکہ فتح ہو چکا تو عربوں نے فیصلہ کر لیا کہ محمد نے اہل حرم کو فتح کر لیا، یعنی کہ جو کعبے کے مالک بنے بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ رسول خدا نے انہیں فتح کر لیا، حالانکہ اس کو اصحاب فیل فتح نہ کر سکے۔ اس کعبے کو ڈھانے کے لیے اصحاب فیل کا واقعہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ کس طرح سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے ابرہۃ الاشرم گیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، لیکن پروردگار عالم کی ایسی مدد ہوئی کہ چھوٹی سی چڑیا کی چونچ میں چھوٹی سی کنکڑی، اور وہ جب چلی ہے لے کر، اور اس نے جب اپنی چونچ سے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر گرانا شروع کیے تو ہاتھی پر بیٹھے ہوئے شخص کے سر پہ وہ چھوٹا سا کنکڑ گرتا اور ہاتھی کے پیٹ سے نکل جاتا۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ نے اس کا ذکر کس طرح کیا ہے کہ عصف مأکول، یعنی کہ ان ابابیلوں نے اور ان کی جو کنکڑیاں تھیں انہوں نے اس فوج کو کیسا بنا دیا، چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ تو یہی لوگ کہنے لگے کہ اس حرم کو
اور اہل حرم کو تو اصحاب فیل بھی نہیں فتح کر سکے جسے محمد نے فتح کر لیا۔ اس کا دین حق ہے، لہٰذا اس میں شامل ہونا چاہیے۔ پروردگار نے کس قدر ہیبت طاری کر دی، یہ اس قرآن میں ذکر ہو رہا ہے اس سورہ میں۔ فتح مکہ سے پہلے اکا دکا مسلمان ہوتے تھے، لیکن اب فوج در فوج اور قبیلوں کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ اسلام کی عظیم ترین فتح ہے۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا اور اس دن کو یوم المرحمہ کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام نے ایک نئی فصل کا آغاز ہوا، ایک نئی فصل کا اضافہ کیا ہے اور تقریباً 20 سال کے بعد دشمنوں کی مقامتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حقیقت میں فتح مکہ سے جزیرہ عرب سے شرک، بت پرستی کی بساط پلٹ دی گئی اور اسلام دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف حرکت کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا کہ جس حرم میں بت رکھے جاتے تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کو فتح کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی ہیبت اس قدر طاری ہوئی کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اب اسلام جو تھا یعنی کہ اب وہاں سے شرک اور بت پرستی کا پوری جو بساط تھی، وہ پوری کی پوری بازی تھی، وہ پلٹ گئی اور اسلام عرب کے علاوہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں، دوسرے ممالک کی طرف بھی موو کرنے لگا اور پھیلنے لگا تیزی سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں گے، تو اللہ کی جب مدد آ گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو ہونا تھا۔ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مکہ والو، تم بدترین ہمسایہ تھے، یعنی بدترین پڑوسی تھے، تم نے ہمیں جھٹلایا، ہمیں جلا وطن کیا اور اس قدر ستایا کہ مجھے یہاں سے نکل جانے کے بعد آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، کہ جب رسول خدا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، اتنا جب انہیں ستایا گیا، جب عاجز آ کے وہاں سے جب حکم خدا ہوا کہ اب مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ، جب ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تو وہاں بھی جو کفار تھے چین سے بیٹھے نہیں تھے، بلکہ گاہے بگاہے رسول خدا کو پریشان کیا کرتے تھے۔ تو وہی رسول خدا کہتے ہیں کہ مجھے آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، ان تمام باتوں کے باوجود میں نے تم سب کو معاف کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جسے پروردگار عالم بشیر و نذیر کہہ کے پکار رہا ہے، داہا و یاسین کہہ کے پکار رہا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، تو اس نے کس طریقے سے معاف کر دیا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، بس تم طلقہ ہو۔ طلقہ کہتے ہیں آزاد ہونے کو، کہ تم آزاد ہو۔ بس رسول اللہ کا یہ کہنا تھا کہ قریش مکہ کی جانوں میں جان آئی۔ آگے پڑھتے ہیں اگلی آیت، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، کہ اب جو مسلمان ہونا شروع ہوئے ہیں تو وہ اکا دکا لوگ نہیں تھے، بلکہ پورا کا پورا گروہ ایمان لانے لگا، پورا کا پورا قبیلہ جو تھا وہ ایمان لانے لگا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اپنے رب کی حمد تسبیح کریں اور اسے استغفار کریں کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ رہا سورہ نصر کی شان نزول، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر جو آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو اس کا PDF بھیجا جا چکا ہے، اس کو بغور مطالعہ کر کے اس کی آڈیو بنا کر آپ بھیجیں، سوالات بنا کر بھیجیں۔ اس کے علاوہ اگر جو نہ سمجھ میں آیا ہو اسے آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔